السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، محمد فیضان صاحب کا سوال ہے، خفین پر مسح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ جی ہاں، خفین یعنی چمڑے کے موزوں پر مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پہلے دانے ہاتھ کی انگلیوں کو کھلی ہوئی ہونے کی حالت میں پانی میں بھگو لے، پھر پیر کے اگلے حصے سے پنڈلیوں کی طرف خط کھینچتا ہوا چلا جائے، یعنی ایسے رکھے انگلیوں کو اور ایسے خط کھینچتا ہوا پنڈلی کی طرف چلا جائے۔ اسی طرح بائیں پاؤں پر خفین پر مسح کا طریقہ ہے، اور انگلیوں کے ساتھ ساتھ اگر ہتھیلیوں کو بھی موزے پر مسح کرنے کے ساتھ ملا لیا جائے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ عبد القادر کا سوال ہے، کیا اپنی چچی اور ممانی سے نکاح کرنا درست ہے؟ جی ہاں، چچی اور ممانی یا آدمی کے لیے محرم نہیں ہے، لہذا اگر چچا یا ماموں کا انتقال ہو جائے یا یہ کہ خدا نخواستہ وہ کسی وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، تو پھر ان کے طلاق دینے کے بعد یا چچا ماموں کے انتقال کے بعد بھتیجے اور بھانجے کا اپنی ممانی اور چچی سے نکاح درست ہو جائے گا، بشرطے کہ اس کے علاوہ کوئی اور محرمیت کا رشتہ نہ ہو۔ معاذ بن ارشد کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، قرآن مجید حفظ کر کے بھول جانے والے کی شریعت میں کیا سزا ہے؟ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہایت ہی مقدس اور بابرکت کتاب ہے، اور قرآن مجید کا مسلمانوں کے چھوٹے بچوں کا بھی حفظ کر لینا اور اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، یہ خود قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اور جو آدمی قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے اس کے ظاہری اور باطنی برکات وہ محسوس کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کے حفظ کرنے پر بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، لیکن قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد اس کو ہمیشہ مرتے دم تک اپنے سینے میں محفوظ رکھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدی لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولها۔ قرآن مجید کو تم محفوظ رکھو، لازم پکڑ لو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قرآن مجید اتنی تیزی سے آدمی کے حافظے سے نکلتا ہے جیسا کہ اونٹ اپنی رسی تڑوا کر تیزی سے بھاگتا ہے۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی ہے جو غفلت اور سستی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد بھول جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ینساہ الا لقی اللہ یوم القیامت اعظم، کہ جو آدمی قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جائے وہ اللہ کے پاس قیامت کے دن اس حال میں پہنچے گا کہ اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو قرآن مجید کو لاپرواہی، غفلت اور سستی کے نتیجے میں بھلا دے۔ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کا حافظ ہو گیا اور قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر بھی یاد نہیں رہتا، تو پھر اس شخص کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ مسیح اللہ بھائی صاحب کا سوال ہے، کیا نو مسلم لڑکی کے نکاح میں غیر مسلم بھائی گواہ بن سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، نکاح میں مسلمان مرد عاقل اور بالغ کا گواہ ہونا ضروری ہے، اور دو گواہ ہونا ضروری ہے۔ اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مرد عقل مند بالغ مسلمان ہو اور اس کے ساتھ دو عورتیں ہوں جو عقل مند بھی ہوں، بالغ بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں، لیکن غیر مسلم کے گواہ بننے سے نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ عادل انصاری صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، کیا عیسائی مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم مکہ میں داخل کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ یہ مشرکین نجس اور ناپاک ہیں، وہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مشرکین کا اور کفار کا مسجد حرام میں داخلہ ممنوع ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ صرف
حج کرنے سے کفار و مشرکین کو منع کیا گیا ہے وہ البتہ داخل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، البتہ بہت سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں حدود حرم میں۔ حدود حرم کا پورا علاقہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں موجود ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لکیر کھینچ کر حدود حرم کو متعین فرما دیا تھا، اس کے اندر ان کفار و مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے۔ اور یہ اس لیے ممنوع ہے کہ کفار و مشرکین باطنی نجاست میں تو ملوث ہوتے ہی ہیں، یعنی کفر و شرک ان کے دل دماغ میں موجود ہوتا ہے، وہ ظاہری نجاست کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد وہ اس درجہ کے ساتھ پاکی حاصل نہیں کر سکتے جو شریعت میں مطلوب ہے، کیونکہ وہ پیشاب کے بعد استنجا نہیں کرتے، جنابت کا غسل کرنا ضروری نہیں سمجھتے، یہ ناپاکیاں بھی ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ابو علی بجنور سے کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں میت کو قبرستان لے جاتے وقت کون سا ذکر کرنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ جب جنازے کو قبرستان میں لے جا رہے ہوں اس وقت زور سے کوئی تسبیح پڑھنا، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کی ہو یا درود شریف کی ہو یا کوئی اور تسبیح ہو، زور سے پڑھنا یہ مکروہ اور بدعت ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی دل ہی دل میں ذکر کرنا چاہے یا اپنا موت کا استحضار کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ذکر زور سے نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی خاص ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ محمد جاوید بجنور سے معلوم کرتے ہیں میت کی قضا نمازوں کا کیا کفارہ ہے؟ نماز اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے جس کی ادائیگی ہر مسلمان عاقل بالغ پر ہر حال میں فرض ہے، چاہے وہ بیمار ہو یا یہ کہ صحت مند ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو، ہر حال میں نماز کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس نماز کو ادا کیا جائے اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی سے نماز کے قضا کرنے کا جو گناہ ہوا ہے اس پر توبہ اور معافی مانگی جائے۔ زندگی میں کسی نے بھی نماز کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے زندگی میں اپنی کچھ نمازیں ادا نہیں کر سکا، بہت بیمار تھا، نماز پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، یا یہ کہ 2-4 نمازیں بے ہوشی کی وجہ سے آخری وقت میں چھوٹ گئی، تو پھر ان نمازوں کا کفارہ فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ وہ جاتے جاتے وصیت کر جائیں کہ میری جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان نمازوں کا فدیہ اور کفارہ ادا کر دیا جائے، تو پھر ان کے تہائی مال میں سے ان کی فوت شدہ اور قضا نمازوں کا کفارہ ادا کیا جائے گا، یعنی انہوں نے جو وراثت کا مال چھوڑا ہے اس کا تہائی حصہ ان کی وصیت کے مطابق نماز کے کفارے میں دے دیا جائے گا۔ اور اگر انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو عاقل بالغ اس کی اولاد کے لیے یہ خوشی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ اپنے باپ کی یا اپنے ماں کی طرف سے قضا شدہ نمازوں کا کفارہ ادا کر دیں، لیکن ان کے لیے واجب نہیں ہے چونکہ باپ نے یا ماں نے کوئی وصیت نہیں کی ہے۔ اور اگر وہ کفارہ ادا کرتے ہیں تو وہ کفارہ 2.25 کلو گیہوں یعنی صدقہ فطر کی مقدار کے برابر صدقہ دینا ہے، چاہے 2.25 کلو گیہوں دے دی جائے ایک نماز کے بدلے میں، چاہے اس کی قیمت دے دی جائے، اور ایک دن کے حساب سے 6 نمازوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، 5 نمازیں فرض اور 6ٹھی نماز وطر کی نماز ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ دیا تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، اگر رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیا یا یہ کہ سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ دیا تو نماز ادا ہو جائے گی، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک خاتون کا سوال ہے، اگر کوئی خاتون عدت کے دوران کسی مرد سے نکاح کر لے تو ایسے نکاح کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کے دوران کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کر لیتی ہے تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا بلکہ یہ زنا اور بدکاری کہلائے گی۔ دونوں کو جدا کرنا اور الگ کرنا یہ ضروری ہے۔ جب تک عدت مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک دوسرے مرد سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، جلدی کی وجہ سے رکوع سجدے کی تسبیح ایک بار پڑھنا کیسا ہے؟ نماز
یہ انتہائی اطمینان کے ساتھ تعدیل ارکان کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی جلدی جلدی ارکان ادا کرتا ہے تو نماز میں کمی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی نماز کو دہرانا ضروری ہو جاتا ہے، چونکہ تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی ارکان تو ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے اور تعدیل ارکان کی بھی رعایت کرتا ہے، لیکن سجدے اور رکوع کی تسبیح میں کمی کر دیتا ہے، 3 سے بھی کم پڑھتا ہے، ایک ہی بار پڑھتا ہے، تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن سنت کے ترک کرنے کی وجہ سے نماز کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔